ایک معلمہ اور ایک طالبہ۔ ایک معلمہ کہتی ہے، میں نے طالبات کی ایک ٹیم کو سال کے آخر میں ایک پروگرام میں ان کے ماؤں کے سامنے ایک نظم پیش کرنے کے لیے ان کو ٹرینڈ کیا۔ تیاری اور ریہرسل کے مختلف مراحل کے بعد بالآخر پروگرام کا دن آ گیا۔ نظم شروع ہوئی، مگر اس کی اس خوبصورت کارکردگی پر اس وقت پانی پھر گیا جب ایک بچی جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھ رہی تھی اچانک اپنے ہاتھ، جسم اور انگلیوں کو حرکت دینے لگی اور اپنا منہ کسی کارٹون کے کیریکٹر کی طرح بنانے لگی۔ اس کی ان عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے دوسری تمام بچیاں پریشان ہو گئیں۔ معلمہ کہتی ہے، میرا جی چاہا کہ میں جا کر اس بچی کو ڈانٹ پلاؤں اور اسے تنبیہ کروں کہ وہ ڈسپلین اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ قریب تھا کہ میں اسے سختی کے ساتھ ان بچیوں سے کھینچ کر الگ کر دوں، لیکن جوں میں اس کے قریب جاتی وہ چھٹک کر مجھ سے دور ہو جاتی۔ اس کی یہ حرکتیں بڑھتی گئیں اور وہ سارے لوگوں کی نظر کا مرکز بن گئی۔ وہاں موجود تمام خواتین اس کی ان حرکتوں پر زور سے ہنس رہی تھیں۔ میری نظر پرنسپل پر پڑی، جن کی پیشانی مارے شرمندگی کے پسینے سے شرابور تھی۔ وہ اپنے سیٹ سے اٹھی اور مجھ سے کہنے لگی، اس بدتمیز اور بیہودہ لڑکی کو اسکول سے نکالنا ضروری ہے۔ میں نے بھی ان کی اس بات کی تائید کی، لیکن ایک چیز نے ہم سب کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ اس پورے وقفے میں اس بچی کی ماں کھڑی ہو کر اپنی بچی کی ان حرکتوں پر تالی بجاتی رہی، گویا وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی کہ وہ اپنا یہ فضول کام جاری رکھے۔ جیسے ہی نظم ختم ہوئی، میں جلدی سے اسٹیج کی طرف بڑھی اور اس لڑکی کو زور سے پکڑ کر کھینچا اور بولی، تم نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھنے کے بجائے یہ عجیب حرکتیں کیوں کی؟ وہ بولی، اس لیے کہ پروگرام میں میری ماں بھی موجود تھی۔ مجھے اس کے اس ڈھٹائی بھری جواب پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن مجھے اس وقت بڑا دھچکا لگا جب اس نے آگے یہ کہا، میری ماں بول اور سن نہیں سکتی۔ میں نے گونگے لوگوں کی زبان میں اس نظم کا ترجمہ اپنی ماں کے لیے پیش کیا تاکہ دوسری تمام بچیوں کی ماؤں کی طرح میری ماں بھی اپنی بیٹی کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کر سکے۔ جیسے ہی اس نے یہ وضاحت کی، وہ دوڑ کر اپنی ماں کی طرف بڑھی اور گلے لگ کر زار و قطار رونے لگی۔ جب وہاں موجود سارے لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو سارا ہال سسکیوں سے گونج اٹھا۔ واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ پرنسپل نے اس لڑکی کو اسکول سے نکالنے کے بجائے انعام و اکرام سے نوازا اور اسے مثالی طالبہ کا خطاب دیا۔ وہ لڑکی جب وہاں سے نکلی تو سر اٹھا کر خوشی سے اچھلتے ہوئے جا رہی تھی۔ بعض مواقع پر جلد بازی میں رد عمل ظاہر مت کیجیے، دوسروں پر حکم لگانے میں جلدی سے کام مت لیجیے۔ بعض مرتبہ بدگمانی کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، بول چال ختم کر لیتے ہیں، ملنا جلنا کم کر دیتے ہیں، رشتے ختم کر لیتے ہیں، لیکن جب اس کی حقیقت ہمیں پتہ چلتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا ہم نے اسے سمجھ لیا تھا۔ اس لیے بدگمانی سے ہمیشہ بچتے رہیں، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔